الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الجنة هم الفائزون. قال سبحانه وتعالى في عظمة حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا شاهدنا ومشهودنا صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله ربنا ورب العالمين. اللہ کی کتاب جیسے اللہ کی ذات سب سے عظیم، ویسے ہی اللہ کی کتاب بھی دنیا بھر کی ساری کتابوں اور آسمانی کتابوں میں سب سے افضل. جیسے اللہ کی ذات بڑی ہے، ویسے ہی اس کی کتاب بھی بڑی. جیسے اللہ کے حکم کے بعد سارے حکم قابل تنسیخ ہیں، ویسے ہی اللہ کی کتاب کے بعد ساری کتابیں منسوخ. اللہ مالک الملک اور اللہ کی کتاب اسی مالک الملک کے احکامات اور اس کے فرامین کا ایسا بہترین مجموعہ اور خلاصہ ہے کہ جب سے یہ نازل ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اس کا کوئی نہ جواب ہے، نہ مثال ہے، نہ اس کا کوئی ثانی ہے، نہ اس کا کوئی مقابل. اللہ پاک نے اپنی خوشنودی اور اپنی مرضی کے جو ذرائع بتائے ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. کہ اصحاب جنت اور اصحاب دوزخ
دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. کیوں برابر نہیں ہو سکتے؟ اس لیے جنت ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، تخلیق کی گئی، اللہ نے بنایا ہے جو اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے. اللہ نے جو قانون، شریعت کے نام یا ہمارے اپنے سمجھنے کے لیے ہم نے جو نام رکھا ہے مسلم پرسنل لا، اس کے جو احکامات اور آداب کی، شرائط کی، قیود کی پابندی کرتا ہے، اپنی عبادات، اپنی ریاضات، اپنے معاملات کو صاف صاف رکھتا ہے، جو خدا کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کے اندر بھی طاقت و گنجائش رکھی گئی جو بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے. پہلے کا نام شریعت میں حقوق اللہ بتایا گیا، دوسرے کا نام شریعت میں حقوق العباد. عباد جمع ہے لیکن کئی بندے، اس کا واحد عبد. عبد کا لفظ بھی قرآن شریف میں آیا ہے اور عباد کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا. تو عبد کب ہوتا ہے؟ عبد کی تعریف کیا ہے؟ عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کو عبد 3 حروف عین بے دال پر مشتمل ہے، لیکن یہ 3 حروف کا بنا ہوا عبد اتنا عظیم اور اتنا جامع ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کے راز اس میں چھپائے. خاتم الخلفاء، باب مدینۃ العلم، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ارشاد مبارک آج پھر آپ کو سنایا جاتا ہے. کتنی جامع، کتنی معنی بات اور کتنی حقیقی بات، کتنی معنویت اور کتنی فضیلت سے یہ معمول ہے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علوم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، دائر ہرے کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی علوم ملے کہ آپ علوم کا مرکز، علوم کا سرچشمہ، علوم کی روح، ان علوم میں آپ نے جو حاصل کیا اس کی بنیاد پر سیدنا علی مرتضی خاتم الخلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک انسان اس کی حقیقت کیا ہے، کتنی خوبیوں کا حامل ہے یہ انسان. حالانکہ دیکھنے میں ایک معمولی انسان کو دیکھتا ہے اس کے رتبے کے حساب سے، اس کے سماجی اسٹیٹس کے مطابق اس کو سلام کرتا ہے،
اس کا احترام کرتا ہے، اس کو مقام دیتا ہے. کسی کو نہ سلام کرتا ہے، نہ مقام دیتا ہے، نہ احترام کرتا ہے، بلکہ بڑی خاموشی سے اس کے بعد سے گزر جاتا ہے. حالانکہ وہ بھی انسان ہے اور یہ بھی انسان، جس کو سلام کیا گیا اور جس کو سلام نہیں کیا گیا. یہ فرق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے بتا دیا کہ اے مومنوں، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی تم سلام کرو. اس کے نام سے، اس کے والد کے نام سے، اس کے مقام سے، مکان سے تو واقف نہیں، اتنا تو واقف ہو گئی مسلمان، اتنی واقفیت کافی. پر عام طور پر ایسا ہوتا ہے مجلسوں میں، دعوتوں میں، جلسوں میں، جس کو ہم جانتے ہیں اسی سلام کرتے. بازو صاحب بیٹھے ہوئے رہتے، ان کو سلام نہیں کرتے. جس کو سلام کیا گیا وہ تو خوش ہوا کہ بھئی آنے والے نے مجھے سلام کیا، اور جس کو سلام نہیں کیا گیا اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. ہم تو اسے محسوس نہیں کر رہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا کہ اس کے دل میں کیا گزر رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک، ہم دونوں بازو بازو بیٹھے، لیکن ایک کو سلام کیا گیا، ایک کو سلام. یعرف من لا یعرف، اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو کہ یہ مسلمان ہے، جو بھی سلام کا مستحق ہے. اور جس کو آپ نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، وہ بھی آپ کے سلام کا مستحق ہے. آپ نہیں جانتے، اس بنیاد پر اس کو سلام کی رحمت سے محروم نہیں کر سکتے. جیسے اس نے آپ کو سلام کر کے سلامتی پہنچائی ہے، ویسے وہ بھی آپ کی سلامتی کا مستحق ہے. اس کو محروم کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس کو محروم مت کیجیے. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم. زندگی کی بنیادیں ہیں یہ، جن کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھا جاتا ہے، جن پر توجہ نہیں دی جاتی، جن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے عام طور پر. تو شاید کسی بات کو خلاصے کے طور پر، اس کی تفہیم کے طور پر سیدنا علی مرتضیٰ خاتم الخلفاء فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا: اتحسب انک جرم صغیر. مومن، مسلمان، انسان آخر کون ہے؟ کیا ہے؟ اس کی ہستی کیا ہے؟ اس کی ہستی میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں اور ہمیں دیکھنے کے لیے بتائی ہیں. ایک انسان کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، نظر ڈال رہے ہیں، تو مت سمجھے کہ صرف ایک انسان ہے، بلکہ نہیں، کہ خدا کی تخلیق کا بہترین سرچشمہ ہے. خدا کی تخلیق کا بہترین نمونہ ہے. انسان سے خطاب کرتے ہوئے، انسان کو مخاطب بناتے ہوئے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انسان کی حقیقت اس کے سامنے کھول رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو معلوم ہے آپ کیا ہیں؟ آپ فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے. آپ اپنے فن کے حساب سے سائنسدان ہوں گے، اپنے فن کے حساب سے آپ ٹیچر ہوں گے، استاد ہوں گے، معلم ہوں گے، مدرس ہوں گے. آپ کسی پیشے سے وابستہ ہیں تو اس پیشے میں آپ کا بڑا نام ہے. لیکن ایک اور بھی حقیقت ہے آپ کی، یہ تو آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، لیکن ایک اور حقیقت تو میں تم کو بتاتا ہوں. اتحسب، کیا تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے
کہ ایک چھوٹا سا جرثومہ ہے، چھوٹا سا ایٹم ہے، چھوٹی سی چیز ہے جو اللہ نے پیدا کی ایک وقت کے لیے، 70 80 90 50 100 125 150 جتنا بھی ہے، اس کے بعد کی جرثومہ جیسے 150 سال پہلے نہیں تھا 150 سال کے بعد بھی نہیں ہوگا۔ جب بھی عدم تھا اب بھی عدم میں چلا گیا۔ وہ پہلا عدم تھا، یہ دوسرا عدم ہے۔ دو نہ ہونے کے درمیان جو ہونا ہے اسی کا نام ہے انسان۔ پہلے بھی نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں ہوگا، بیچ میں تھا کوئی غائب ہو گیا۔ چھوٹا سا جرثومہ ہے، چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹا سا ذرہ ہے۔ اسی بات پر شاید انسان جواب کہتا ہے صاحب میں تو بالکل حقیر ہوں، فقیر ہوں۔ یہ بولی ہر آدمی نہیں بول سکتا، وہی بول سکتا ہے جو بڑا ہے، جس کے پاس بہت کچھ ہے۔ ایمان کا جو امیر ہے، ایمان کا جو دولت مند ہے، وہی الفاظ کہہ سکتا ہے، ہر آدمی نہیں کہہ سکتا ہے میں فقیر ہوں، میں تو ذرہ ناچیز ہوں، میں تو بندہ ناکارہ ہوں، میں تو عبد ضعیف۔ بڑے بڑے بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے، بڑے بڑے عالموں نے، بڑے بڑے عقل مندوں نے اپنے آپ کو عالم، متقی، زاہد اور عابد نہیں کہا، بلکہ یہی کہا کہ میں تو اللہ کا ایک کمزور بندہ، ضعیف بندہ، میں تو فقیر ہوں۔ یہ لفظ ہی ان کے بڑے ہونے کو بتا رہا ہے، کتنے بڑے۔ سیدنا علی ابو القوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وفیک العالم الکبیر، انسان تو چھوٹا نہیں ہے بلکہ تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عالم بنایا، عالم، بڑا عالم۔ اب نظر دیکھیے، جس کو علم نبوی کا فیض ملتا ہے، جب وہ ایک انسان کی حقیقت کو اس رتبے پہ پہنچا رہے ہیں، تو جن کو مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ ملی، جن کو سرکار کی صحبت بافیض ملی، جن کو سرکار کا علم ملا، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں ملی، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ملا، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس انسان کو دیکھ لو، پھر ان لوگوں کا مقام سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نظر میں کیا ہوگا؟ بڑی گہری بات، سوچنے والی بات، غور و فکر کرنے والی بات، کہ بات کوئی عام انسان نہیں کر رہا ہے، وہ انسان جن کو امت نے خلیفہ بنایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ذات کو اپنا وسیع قرار دیا، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شجاعت، ان کی جرأت، ان کی بہادری، ان کی طاقت اور قوت کی بنا پر ان کو اسد اللہ کا خطاب دیا، یعنی یہ علی تو ہیں ہی لیکن اللہ کے شیر بھی ہیں۔ اسد اللہ، اللہ کا ایسے قوی، ایسے بہادر کہ دین کے معاملات میں، شریعت کے معاملات میں اگر کوئی غلط چیز ہو جائے، اگر کسی کا فیصلہ غلط ہو جائے، اگر کسی کا کلام غلط ہو جائے تو آپ اس کی تصحیح فرمانے والے، فوراً صحیح بات بتا دینے والے ہیں، ڈرنے والے آپ جیسے اسد یعنی شیر کسی سے نہیں ڈرتا بلکہ سب اس سے ڈرتے۔
تو دین بات، اللہ کی بات، دین کی بات، شریعت کی بات بتانے میں بھی آپ نہیں ڈرتے تھے کہ میں صحیح بات بتاؤں گا تو سامنے والے پر کیا اثر پڑے گا، سامنے والا کیا کہے گا، وہ چاہے کچھ بھی سمجھے، کچھ بھی خیال کرے، لیکن ہمارا کام تو ہے صحیح بات بتانا۔ فیک العالم الکبیر، اے انسان تیرے اندر ایک بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، ایسا عالم ہے کہ اسی عالم کے اندر انسان نے دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ اسی عالم کے اندر انسان نے فلسفے کی کتابیں لکھی، اسی عالم کے اندر انسان نے علم الکلام کے کئی مسئلوں کو حل کیا، اسی عالم کے اندر وہ بات جو کسی عام انسان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، جس سے جواب نہیں بن پڑتا تھا، اسی عالم کے اندر انسان نے ان بڑے بڑے مسائل کا جواب پیش کر، اسی لیے بات بار بار دوہرا کر سامنے آتی ہے کہ جاننے والے کا کام، جس کو معلومات ہے، جس کو علم ہے، شریعت کی زبان میں جو عالم ہے، اس کا کام مسئلہ بتانا ہے، مسئلہ بنانا نہیں ہے۔ جاننے والے کا کام مسئلے کو ختم کرنا ہے، مسئلہ بتانا ہے، مسئلہ بنانا نہیں ہے، لوگوں کو توڑنا نہیں ہے، لوگوں کو جوڑنا ہے۔ دیکھیے الف لام میم، اگر آپ یہ بول کے قاعدے کے اندر پڑھیں گے، یا یسرنا القرآن، عربی سیکھنے کی، قرآن سیکھنے کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ پڑھیں گے تو الف الگ رہے گا، لام الگ رہے گا، میم الگ رہے گا، ذالک الکتاب، زال الگ رہے گا، لام الگ رہے گا، کاف الگ رہے گا، الف الگ، لام الگ، کاف الگ، کاف الگ، بے الگ۔ تو جب تک یہ حروف الگ الگ رہیں گے تو تنہا پڑے جائیں گے، جب یہ مل جائیں گے تو ان میں ایک نئی شان پیدا ہوگی۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ صحیفہ قرآنی ہے، یہ وہ کتاب آسمانی ہے کہ لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اس کے اندر یقین ہی یقین ہے۔ اس لیے جو قرآن پڑھتا ہے وہ صاحب شک نہیں ہوتا، صاحب یقین ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتاب یعنی قرآن عنایت فرما کر آپ مسلمان کو صاحب یقین بنانا چاہتے ہیں، صاحب شک نہیں۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت واقع عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی تمکین۔ ایک مومن ڈلمل زندگی گزار نہیں آیا ہے، بلکہ وہ یقین والی زندگی گزارنے، جس کے پاس یقین نہیں ہوتا، جو شک کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی ساری زندگی ثواب نہیں بلکہ عذاب بن کے گزرتی ہے۔ زندگی کی کسی معاملے میں اس کو نہ چین ہے، نہ سکون ہے، نہ راحت ہے، نہ اطمینان قلبی ہے، نہ اطمینان جسمانی ہے، نہ اطمینان روحانی۔ کتاب الہی کی پہلی آیت میں بتا دیا گیا، صاحب شک نہ بنو بلکہ صاحب یقین بنو، صاحب یقین، غیب پر یقین رکھو، مانو۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، کائنات کا مالک کہہ رہا ہے، جس کو تم نے پیدا کیا وہ کہہ رہا ہے، جس نے تمہارے منہ میں زبان دی ہے، جس نے تم کو بات کرنے کے لیے لسان دیے،
جس نے تمہارے جسم کے اندر جان دی ہے، ساری کائنات کے تمہارے اندر ایک پہچان دی ہے، وہ رحمان فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ یقین والی کتاب، خبردار اس میں شک نہ کرنا، اس کی آیتوں میں شک نہ کرنا۔ بتائیے، جب ایک انسان مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں اس کتاب کو مانتا ہوں جس میں کوئی شک نہیں، گھر میں تو یہ کہہ رہا ہے، مسجد میں کہہ رہا ہے، ختم قرآن میں کہہ رہا ہے، لیکن جب کوئی جھگڑا آتا ہے تو سیدھا کورٹ میں چلا جاتا ہے، تو قرآن کہاں گئی؟ مطلب قرآن کے متعلق آپ کا صرف زبانی ایمان ہے، آپ کا قلب ابھی کافر ہے، ایمان نہیں لائے۔ بات سمجھنے کی ہے، کسے سخت مت سمجھ۔ جب میٹھی میٹھی دوا کام نہیں کرتی تو مریض کو کڑوی دوا دینا پڑتا ہے، تب مرض کٹتا ہے، انسان صحت مند ہوتا ہے۔ شک کے کانٹوں سے نکلیے۔ کب تک شک کے کانٹوں میں زندگی گزاریں گے آپ؟ کب تک شک کے اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے آپ؟ کب تک شک کی سیاہی آپ کا مقدر بنے گی؟ ارے اللہ نے یقین کے اجالے دیے ہیں آپ کو۔ یقین کا اجالا کہاں ہے؟ قرآن میں۔ یقین کا اجالا کہاں ہے؟ صاحب قرآن میں ہے، نگاہ عشق و مستی میں۔ وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ کون بھائی؟ ایک تو وہ قرآن ہے جو خاموش ہے، ایک وہ قرآن ہے جو بولتا ہوا قرآن، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اگر قرآن کی پہلی تفسیر کوئی ہو سکتی ہے، الفاظ کی نہیں، شبدوں کی نہیں، جملوں کی نہیں، لفظوں کی نہیں، حروف کی نہیں، اگر کوئی عملی تفسیر ہوتی ہے، سب سے پہلی تفسیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی تفسیر۔ اسی لیے جب کسی نے امہات المؤمنین میں عظیم ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، سوال کرنا کوئی بری بات نہیں، مگر سوال واقعی سوال جانچنے کے لیے نہ ہو سامنے والے، سوال کر کے دیکھیں ذرا مولانا کتنے پانی میں ہے، کیا جانتے ہیں۔ امتحان کے لیے سوال نہ ہو بلکہ معلومات میں اضافے کے لیے سوال ہو تو واقعی آدمی سوال ایک کرتا ہے لیکن ہزاروں کو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ ایک بتایا جاتا ہے لیکن محفل میں جب کئی لوگ رہتے ہیں ہزاروں کو، چونکہ وہ سوال با معنی تھا، بے معنی نہیں تھا۔ ہم نے فلاں سے پوچھا، فلاں سے پوچھا، کیوں نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم زوجہ محترمہ جو تمام مومنوں کی ماں ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ اکبر، یہ بڑا عظیم مقام بتایا جا رہا ہے۔ وہ خواتین، وہ عورتیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنوں کی ماں قرار دیا اور بتا دیا کہ اے نبی کے کاشانے میں رہنے والی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کاحد من، عام عورتیں اور ہیں، وہ تمام عورتوں کو ام المومنین نہیں کہا جاتا، بلکہ جو پیغمبر اسلام کے گھر میں زوجہ کی شکل میں آئے ان کو ام المومنین کہا جاتا ہے، ہر ایک کو ام المومنین نہیں کہا جاتا۔ باقی دوسری تو ان کی کنیزیں ہیں، ان کی خادموں کے مقام پر ہے، ان سے استفادہ کرنے والی ہیں، اور یہ جو مومنوں کی مائیں ہیں یہ افادہ یعنی فائدہ پہنچانے والی۔
خواتین بھی آتی تھی، سوال کرتی تھی. سوال باعث ذلت نہیں، سوال باعث عزت ہے. اگر پامانہ ہو، واقعی علم حاصل کرنے کا جذبہ ہو، فتنے کو مٹانے کا خیال ہو، ناپنے کے لیے خبردار سوال نہیں کیا جاتا. اسلام کا مزاج نہیں ہے. قرآن مجید میں بالکل واضح ہے. لوگ معلوم رکھ کے سوال کرتے تو فلاں صاحب نے ایسا کہا تھا، فلاں صاحب نے ایسا کہا تھا. جی کیا آپ نے فلاں صاحب پر ایمان لایا ہے یا قرآن پر ایمان لایا ہے؟ کیا آپ نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا یا فلاں صاحب کا کلمہ پڑھا؟ کیا قرآن کی آیتوں کو مانتے ہیں یا فلاں صاحب کو مانتے ہیں آپ؟ ظاہر ایک سچا مومن یہ کہا کہ صاحب میں نے فلاں صاحب پر تو ایمان نہیں لایا، میں نے تو خدا پر ایمان لایا. تو پھر خدا کی بات مانو. میں نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ کی بات مانو اور محمد رسول اللہ کی بات مانو صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بات کیوں کر رہے، ان کے حوالے کیوں دے رہے؟ ام المومنین، آپ اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیے کہ حضور علیہ السلام کی شام و سحر کیسے گزرتے تھے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کا معاملہ کیا تھا؟ آپ کی صبح صادق اور آپ کی شام کیسے ہوتی تھی؟ آپ کے اوقات مبارکہ کیسے گزرتے تھے؟ آپ نے قریب سے دیکھا، کسی نے محفل میں دیکھا، کسی نے میدان میں دیکھا، کسی نے شیب ابی طالب نے دیکھا، کسی نے غار میں دیکھا، کسی نے ممبر پہ دیکھا، کسی نے مسجد نبوی میں دیکھا، اور کسی نے مدینے کے شہر میں گلیوں میں دیکھا. لیکن آپ نے اپنے کاشانے میں دیکھا، اپنے دولت خانے میں دیکھا. سب نے دور سے دیکھا، آپ نے قریب سے دیکھا. سرکار کی نمازوں کو بھی دیکھا، سرکار کی دعاؤں کو بھی دیکھا ہے، سرکار کی گریہ و زاری کو بھی دیکھا ہے، سرکار کی شب بیداری کو بھی دیکھا ہے، سرکار کی تسبیح کو بھی دیکھا ہے، سرکار کی ثنا کو بھی دیکھا ہے، سرکار کے جمال کو بھی دیکھا ہے، سرکار کے کمال کو بھی دیکھا ہے. ام المؤمنین آپ فرمائیں. ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہم کو یہی ماننا ہے، دوسرے چیزوں سے متعلق ہمارا سوال ہونے والا نہیں. قرآن نے ام المؤمنین کہا تھا، مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ نساء نبی لستن کحادم من النساء مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ پیغمبر کے گھر میں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ پاک مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ پاک دامن مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اصل چیزیں یہ ماننے کی ہے. امت کو یہی بات بتائیں. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بہت آسان، جلد سمجھ میں آنے والی زبان میں مختصر مفید جسے کہا جاتا ہے، آپ نے کوئی نامہ جوڑا جواب نہیں دیا، تقریر نہیں فرمائی، جلسہ نہیں قائم فرمایا، بلکہ بہت سے مختصر جواب. اے سوال کرنے سائل، کیا تو نے اللہ کی کتاب قرآن مجید نہیں پڑھا؟ دیکھیے سوال کا جواب سوال سے ہی ہو رہا ہے. کتنا خوبصورت انداز، کتنا بہترین انداز. سوال کا جواب سوال سے. اب جواب کا دوسرا حصہ آگے آ رہا ہے. جس کتاب کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے وہی کتاب رسول ہے، رسول وہی قرآن، دونوں الگ نہیں ہیں. جو قرآن میں ہے وہ رسول کی ذات میں ہے، جو قرآن کے پاروں میں ہے وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام و سحر میں ہے، اور جو سرکار کی شام و سحر میں ہے وہی قرآن کے پاروں میں ہے. اللہ اکبر. جی یہ باتیں کتابوں میں بزرگوں نے لکھی ہے، صحت کے ساتھ، سند کے ساتھ. علم کی سند ہوتی ہے، ڈپلوما ہوتا ہے،
خاندان کا جو ٹری ہوتا ہے، شجرا، اس کو شجرا کہتے ہیں، سند نہیں کہتے۔ فیملی کا شجرا ہوتا ہے، فیملی کی سند نہیں ہوتی، علم کی سند ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس علم کی سند بھی ہے، خانوادے کا شجرا بھی ہے، دونوں بھی موجود ہیں۔ تو پھر یقین آپ کے پاس کیوں نہیں آتا بھائی؟ ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہیں آپ؟ تو یہ باتیں اپنی نسلوں تک، اگر باپ ہیں تو اپنے بیٹوں تک، اگر دادا ہیں تو اپنے پوتوں تک، اگر نانا ہیں تو اپنے نواسوں تک، اور اپنے چھوٹوں تک یہ باتیں پہنچانی ہے جیسے ہمارے بزرگوں نے ہم تک یہ پہنچایا۔ کیوں بتانا ضروری ہے؟ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ خود حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمر تک جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیے وہ علم اللہ کے پاس، اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ بھی اسی کے پاس اس کو بتا دیتا ہے۔ بتانا اس پر لازم نہیں، جس کو چاہتا ہے اس کو وہ بتاتا ہے۔ تو انسان ایک اپنی زندگی جو لمیٹڈ ہے، محدود ہے، چند صدیوں پر، چند سالوں پر، چند دہوں پر محیط ہے، گزارتا ہے، اس کے بعد الوداع۔ جیسے رمضان میں بھی ایک جمعے کا نام ہے، ہر جمعے کو الوداع نہیں کہتے، اس کے آخری جمعے کا نام ہے جمعۃ الوداع، کہ اب اس جمعے کے بعد رمضان نہیں رہے گا بلکہ ہمارے درمیان سے چلا جائے۔ تو جب انسان کی زندگی کا جمعۃ الوداع آ جاتا ہے تو انسان تو چلا جاتا ہے، اب سارے معاملات ختم۔ اب وہ نہ جامع مسجد کو آ سکتا ہے، اب نہ وہ کسی دعوت میں جا سکتا ہے، اب نہ وہ ڈیوٹی کا پابند ہے۔ جتنی فائلیں تھیں اس کی ساری فائلیں بند ہو گئی، کیونکہ اس کی کتاب زندگی خود بند ہو گئی، ہر فائل کلوز۔ اب انسان کچھ عمل نہیں کر سکتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل نہیں کر رہا، خاموش ہے، زبان ہے گرچہ لیکن بولتا نہیں، آنکھ ہے لیکن دیکھتا نہیں، پیر ہے لیکن چل نہیں سکتا، زبان ہے لیکن بول نہیں۔ اب ایسی منزل میں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہ وہ تو چلا گیا، اب کوئی عمل کرنے کی اس کے اندر طاقت و قوت نہیں رہی، لیکن ہاں تین باتیں جو اسی سے متعلق ہیں۔ اپنی ذات سے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن دوسری چیزیں جو دنیا میں چھوڑ گیا اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہیں سے نکلتا ہے ایصال ثواب۔ اگر ایصال ثواب نہیں ہوتا تو پھر ثواب کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ بولنے کی ضرورت نہیں، عذاب رہ جاتا ہے۔ اگر کہیں ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے تو پھر ایصال عذاب ہی ہوگا۔ ایصال عذاب کے کون قائل؟ ہاں ان کے لیے جنہوں نے عذاب والے کام کیے، جنہوں نے خدا کی بات نہیں سنی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کیا، انہوں نے ہزاروں تقریریں سنی لیکن ان کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی چینج نہیں آئی۔ مسجد میں سنا اور روڈ پہ جاتے اپنے کانوں سے نکال دیا، جسے ایک عطر کا پھایا تھا، جمعہ کے دن لگایا، باقی دن کان خالی۔ جی تو حضور پاک علیہ السلام کے یہ فرمان
انسان اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے، ماتا یموتو، اپنی زندگی کا ایک عہد اس دنیا کی پورا کر لیتا ہے، اس کا ایک دنیا سے دوسری دنیا میں انتقال ہوتا ہے، انتقال، شارپ شفٹڈ کا مطلب دکان مر گئی، ماسٹر پلان میں ہوتا ہے نا، جہاں پرانی جگہ ہوتی ہے دکان کی، وہاں کیا لکھ کے لگاتے ہیں گاہک بھٹکنے نہ پائیں، بھائی یہ جو دکان تھی اب جہاں نہیں دوسری جگہ منتقل ہو گئی یا مر گئی؟ اللہ، ایک جملہ آخرت کی زندگی کے سمجھنے کے لیے کافی ہے، شارپ شفٹڈ۔ ایک دکان جب منتقل ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو منتقل نہیں کر سکتا؟ وہ تو مر گیا بھائی، وہ تو نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں انتقال پر ملال ہوا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلا گیا، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا، نہ کہ سڑ گیا، گل گیا، ختم ہو گیا۔ اسی لیے مٹھی کو مٹھی میں ملا دو، ایسا بھی ہے خیال، انسان مٹی کا، جس کو ڈالا جا رہا ہے وہی مٹی ہے، مٹی کو مٹی میں ملا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن تین باتیں جس سے اس کو فائدہ ہوتے رہتا ہے۔ نمبر 1، عمل صالح، اس کا نیک عمل وہ ختم نہیں ہوا، وہ ابھی باقی ہے۔ عمل کرنے والا تو چلا گیا، عمل کرنے والا تو دنیا سے گزر گیا، لیکن نیک عمل اس کا باقی نہیں ہے۔ گویا نیک عمل کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اس کو موت نہیں ہے۔ جب تک وہ نیک عمل رہا اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ نمبر 2، کون سی چیز ہے جس کو اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ حالانکہ وہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، جان نہیں ہے۔ کہا کہ او علم ينتفع به، ایسا علم جس نے پڑھایا لوگوں کو، وہ جتنا پڑھاتے جائیں گے قیامت تک ان سب کا ثواب ان کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ نہ پڑھانے والے کے ثواب میں کمی ہوگی، نہ پڑھنے والے کے ثواب میں۔ دیکھا آپ نے، علم ایسی چیز ہے، ساری چیزیں ختم ہو گئی لیکن علم کا ثواب عالم کو مل رہا ہے۔ کتاب پڑھانے کا ثواب کتاب پڑھانے والے کو مل رہا ہے، متعلم کو جو سکھایا اس کا ثواب معلم کو مل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرمائے، تفسیر فرمائے۔ ينتفع به، علم جو مفید علم ہو، لٹانے والا لوٹنے والا علم نہیں۔ علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں آپ کہ کسی کا بینک اکاؤنٹ ہیک کرے، اس کے کھاتے میں سے پیسے چرا لے، یہ علم نہیں، یہ تو لوٹ ہے۔ ایسا آدمی لٹیرا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، خزاق ہے، جتنے الفاظ آپ کہہ سکتے کہہ لیجیے جی۔ تو ایسا علم جو خود اس کو فائدہ پہنچانے والا، اس کے گھر والوں کو، اس کی بستی کو، اور وہ جس سماج میں جی رہا ہے، جس معاشرے کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے، اس معاشرے کے لیے اس کا علم نقصان دینے والا نہ ہو بلکہ فائدہ دینے والا۔ نقصان دینے والا کبھی علم نہیں ہو سکتا، اور ایسا عالم کبھی عالم، اس کے علم سے فائدہ ہونا چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے، نقصان میں نہیں پڑنا۔ اگر نقصان ہوا بھی ہے تو اس کے بعد ایسا علم ہو کہ اس کے نقصان کو ریکور کر دے، برابر کر دے، کہ اسے نقصان کا احساس بھی ہونے نہ پائے۔ عمل صالح علم ينتفع به، تیسری بات بڑی اہم ہے، بڑی کام کی ہے آج کے معاشرے میں، آج کے سماج میں، آج کے ماحول میں، آج کی دنیا میں، جبکہ دنیا انتہائی ترقی کرتی جا رہی ہے۔ اب کئی چیزیں جسے کئی زمانے تک جدید سمجھا جاتا رہا،
اب اے آئی نے آ کر ان سب پر لکیر کی تھی، صاف کر دیا. اب تو چل رہا ہے اے آئی، سب دیوانے بنے ہوئے ہوتے. مصنوعی ذہانت کے اتنے دیوانے بن گئے ہیں، لیکن مصنوعی ذہانت کا دیوانہ اللہ کی حقیقی دنیا سے کبھی رشتہ نہیں توڑے گا. وہ تو حقیقت میں زندگی دے گا، حقیقت کی دنیا میں رہے گا، قصے کہانی کی دنیا میں نہیں رہے گا. وہ تو قرآن کی دنیا میں رہے گا، قرآن کی آیتوں میں رہے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی میں رہے گا، وہ یہی میں نہیں رہے گا. تیسری بات کیا فرمائی سرکار نے؟ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. تیسری بات، جس سے اس مرنے والے کو، قبر میں جانے والے کو، آخرت کی دنیا میں ختم رکھنے والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا، یعنی ایصال ثواب ہوتا رہے گا. وہ کون ہے؟ کہا کہ اس کی اولاد. ولد، ولد واحد ایک، اولاد جمع ہے کئی لڑکے. اب لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کر مجموعی طور پر اسلام میں بتا دیا گیا کہ کہیں پر اپنے بچوں اور بچیوں کا تذکرہ کرنا ہے تو اولاد کہہ دیجئے، اس میں لڑکے بھی آ جائیں گے، لڑکیاں بھی آ جائیں گے. لڑکیوں کی الگ کہنے کی ضرورت، اولاد میں اتنی گنجائش ہے، کیپیسٹی ہے، اتنا اس کا چہرہ ہے. ولد صالح، بیٹا ہے تو ہے، لیکن کیسا بیٹا؟ باپ کے نام کو بدنام کرنے والا، خاندان پہ ٹھپا لگانے والا، چوری کرنے والا، ڈاکہ مارنے والا، شراب پینے والا، چھوٹی گواہی دینے والا، جعلی پیپر بنانے والا، لگائی بجھائی کرنے والا. کہا کہ نہیں، ولد صالح، ولد کی صفت بتائی گئی کہ وہ صالح ہو، صالح، صلح کرانے والا ہو، لوگوں میں آگ لگانے والا نہ ہو، لڑائی چھڑانے والا ہو، صالح، نیک، اچھا عمل کرنے والا، نیکیوں پہ چلنے والا، نیکیوں کو پیغام دینے والا، نیکیوں کی تبلیغ کرنے والا. ولد صالح یدعو لہ، بیٹا تو نیک ہے لیکن کچھ کرتا ہی نہیں. جب نیک بیٹا ہے تو پھر وہ خاموش نہیں رہے گا، اپنے باپ کے لیے بھی دعا کرے گا، اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے پروردگار، میرے والدین پر رحم فرما، کرم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن کی عمر میں مجھ پر رحم و کرم کیا تھا. یہ دعا کرنا ہے، یہ دعا سکھائے گی قرآن مجید میں. یہ اصلی باتیں چھوڑ کر ہم نقلی باتوں میں پیچھے پڑے ہوئے. اب یہ دعا کرنے والا کسی میں لڑائے گا، یہ ایسی دعا کرنے والا دین میں داخل کرنے کی فکر کرے گا یا دین سے خارج کرنے کی فکر کرے گا؟ بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے کو ہی کرے گا. جو جمع ہے ایک جگہ پر، ان کو منتشر کرنے، ٹکڑیاں بنانے، جماعتیں بنانے کی فکر کرے گا؟ نہیں، اس کی گفتگو ملانے والی ہوگی، اس کا عمل ملانے والا ہوگا، اس کا عمل ایمان میں داخل کرنے والا ہوگا، ایمان سے خارج کرنے والا نہیں ہوگا. ولد صالح یدعو لہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے والا. پتہ یہ چلا کہ بیٹوں کو نوکری کرتے ہوئے، ڈیوٹی کرتے ہوئے، والدین کو کپڑا بناتے ہوئے، کھانا کھلاتے ہوئے، دوا دارو لاتے ہوئے، ان کے لیے اور بھی کام کرنا ہے، زندگی میں بھی کرنا ہے، ان کے گزر جانے کے بعد بھی کرنا ہے. ولد صالح یدعو لہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نیک اولاد، نیک بچہ، نیک بیٹا، نور نظر، نور چشمی لکھتے ہیں نا، آنکھوں کا نور، یہ آنکھوں کا نور رہے، آنکھوں کی ظلمت نہ بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آنکھوں کی چمن نہ بنے. ولد صالح یدعو لہ، جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے کہ پروردگار ان پر رحم فرما، کرم فرما، ان کو اپنی رحمت کا شامیانہ عطا فرما، ان کو سرکار کی شفاعت نصیب فرما، ان کو اہل بیت اور صحابہ کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما. اے اللہ، ان کے سوال اور جواب کی جو منزل ہے نا، وہ آسان فرما. اللہ ولد صالح یدعو، جب یہ نیک باپ کا نیک بیٹا، نیک باپ کا نیک بیٹا جب اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیک بیٹے کی دعا قبول کرتا ہے.
جب بیٹے کی دعا باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے تو کیا پیغمبر کی دعا امتیوں کے حق میں نہیں قبول فرماتا؟ شاگرد کے حق میں استاد کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ یقین ہوتی ہے۔ ایک مرید کے حق میں مرشد کی دعا، مصلیوں کے حق میں امام کی دعا، سامعین کے حق میں خطیب کی دعا قابل ہے۔ کیونکہ ایک بچہ دعا کر رہا ہے، اب وہ بچہ شرط نہیں ہے کہ عالم ہو، حاجی ہو، فلاں ہو، لیکن صالح ضرور ہو۔ کئی ایسے لوگ رہتے ہیں دکھنے میں حاجی دکھائی دیتے ہیں، ان کے رخوں پہ بھی الحاج لکھا ہوا رہتا ہے، لیکن حاجی کیے وہ نہیں ہوتے۔ لوگ اپنی محبت عقیدت کی بنیاد پر الحاج بھی لکھتے ہیں۔ تو دعا کرنے والا بچہ صالح ہو، نیک ہو، بس کافی ہے، دنیا کی نظروں میں نیک، اللہ کے پاس بھی۔ تو یہ ولد صالح اپنی نسل کے، خاندان کے، فیملی کے بچوں کو بنانا ہے، ان کی امداد کرنا ہے، ان کو اٹھانا ہے، ان کے لیے اپنے خاندان کے طور پر ایک بیت المال قائم کرنا ہے تاکہ ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے، ایک سوسائٹی بنائی جائے، ایک کمیٹی بنائی جائے، ایک ٹرسٹ بنایا جائے، تاکہ وہ بچے نیک ہوں اور اپنے اپنے والدین کے لیے نیک کی دعا کریں۔ ہم بڑوں کی بھی دعا کرتے ہیں، بچوں کی بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والدین معاشرے کے لیے نیک دعا کرنے والا بنا، برائیوں سے بچا۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔